اس کو بجھا رہا تھا. اب وہ بیچاری آرابی جو دیہاتی تھا وہ پریشان ہو گیا لوگوں سے سفارش کرتے کرتے کہ دوستوں میرا پیسہ اس شخص سے دلوا دو. تو ابو جہل کا نام سنتے لوگ کنارے ہو جایا کرتے تھے کہ ابو جہل سے کون جا کے گیا ان سے بھیڑے گا. شریف انسان، بڑا خاندان، طاقتور خاندان، رئیسان مکہ میں نام چنا ہوا، تو لوگ اس سے قریب نہیں جایا کرتے. تو اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ تیری مراد کو اگر کوئی پوری کر سکتا ہے، تیری فریاد کو کوئی سن سکتا ہے، تیری دستگیری کوئی کر سکتا ہے تو فقط ایک شخص ہے، اور وہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیچارہ پریشان ہو کے دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر جاتا ہے. آپ صحن حرم میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جمع مرد، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ میری فریاد کو پہنچیں گے، میری مراد کو پوری کریں گے اور میری مصیبت کو دور کریں گے، میری ضرورت کو پوری فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص ہے مجھے بہت پریشان کر کے رکھا ہے، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں وہاں سے اونٹ لایا تھا بیچنے کے لیے، میرا اونٹ بھی سستا خرید لیا اور شام ہونے سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن مجھے پیسہ نہیں دے رہا ہے اور مجھے پیسہ آپ دلا دیجئے تاکہ میں وقت سے پہلے اپنے گھر کو لوٹ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرماتے اسی وقت آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد فوراً آپ جاتے ہیں. آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ لینے والے کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کدھر رہتا ہے، وہ کہاں پر بیٹھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں پوچھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آتے ہیں اور آپ آنے کے بعد آپ نے دیکھا وہ شخص کون ہے، اور آنے کے بعد اس شخص یہ پوچھتے ہیں. اس نے کہا، اشارہ کیا ابو جہل کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو جہل جس کے پاس آنے کی کسی کو جرت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے پاس فوراً تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل، ابو لہب تجھے لوگ کہتے ہیں، تو سرداران مکہ میں سے شمار کیا جاتا ہے اور تو اس عرابی کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے، تو فوراً اس کو پیسے لوٹا دے تاکہ یہ وقت سے پہلے اپنے گھر کو لوٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا ہوتا ہے. ابو جہل جیسے ڈر جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنی تھیلی سے پیسہ نکالتا ہے اور فوراً اس عرابی، اس دیہاتی کو دے دیتا ہے، اور اس عرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ابو جہل کے پاس جو لوگ کھڑے رہتے ہیں مزہ اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ابو جہل سے کہتے ہیں تو بہت سینہ ٹھوکتا تھا، تو بہت بولتا تھا میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا، تو بہت بولتا تھا آج میں اس کو پریشان کروں گا، تو بہت بولتا تھا آج میں اس کو رات ہی گزرنے دوں گا. تو اس نے کہا جس وقت میرے پاس محمد ابن عبداللہ تشریف لائے، جس وقت محمد ابن عبداللہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کی آواز کو سن کر، ان کو دیکھنے کے بعد میرے بدن میں ایک الگ قسم کا لرزہ طاری ہو گیا اور میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے. اور میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں فوراً ان کے کہنے پر اس عرابی کو پیسہ دے دوں. یہ ہوا اعلان کلمۃ الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے کا فرعون کہا جاتا ہے، امت محمدیہ کا فرعون، رئیسان مکہ میں اکیلا شمار کیا جاتا تھا. غزوہ احد غزوہ بدر جس کی وجہ سے واقع ہوا، کفاران مکہ جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں مارے گئے، اس ابو جہل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک بے جھجک اس عرابی کو لا کر پیسہ دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی حق بیانی، حق گوئی بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آئیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے مبارکہ میں المقتدی لامر اللہ، ایک بادشاہ تھا خلیفہ عباسی. اس نے اپنے زمانے میں، حضور غوث اعظم کے زمانے میں، ایک ایسے قاضی کو مقرر کر دیا اپنے دربار کا قاضی. قاضی اسے کہتے ہیں جو دربار کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو یہ سزا ملے گی، اس کو یہ سزا ملے گی، اس کو یہ دیا جائے گا، اس کو وہ دیا جائے گا. قاضی وہ ظالم شخص تھا. کچھ دن کے بعد بغداد کے لوگ اس سے پریشان ہوئے. قاضی کے حکم سے، قاضی کے فیصلے سے ہر کوئی پریشان نظر آنے لگا. یہ شکایت حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی. آپ سمجھتے ہیں
یہ صرف آپ سن کر مت گزر جائیں، آپ یہ سوچئے جو وقت کا بادشاہ ہو، جو وقت کا راجا ہو، آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات بول دیجئے جس پر وہ فیصلہ کر چکا ہے، آپ کو اس کی پاداش میں اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کے حکم کو نہیں مانا اور آپ کی لب کشائی پر، آپ کے بولنے پر اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تو آپ سوچیے آپ کا حشر کیا ہوگا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے جسے اس نے اپنے مشیروں کے مشورے سے اپنی مرضی سے قاضی مقرر کر دیا، کوئی فیصلہ اس نے لے لیا، آپ نے دیکھا کسان لوگ بیچارے 1.5 سال تک ایڑیاں رگڑتے رہے، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے نرمی آئی، جو فیصلہ لے لیا جاتا ہے، کتنی جانیں چلی گئی، کون کون سے دن دیکھنے پڑے، اللہ خیر فرمائے۔ تو ایک وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، راجا ہوتا ہے، جب وہ کوئی فیصلہ لے لیتا اور اگر اس کا فیصلہ عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عوام کے فائدے کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے ایک لفظ بولنا اور وہ الفاظ اس کے کانوں تک پہنچانا ہو، آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا حشر کیا ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، اور اگر مانا بھی کسی طریقے سے اگر وہ یہ بتا دیا تم نے بولنے کی ہمت کیسی، آپ کا کیا ہوگا، آپ کی جائیداد کا کیا ہوگا، آپ کی پراپرٹی کا کیا ہوگا، آپ کی فیملی کا کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس ظالم قاضی کے تعلق سے جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت المقتدی لامر اللہ نے جو قاضی مقرر کیا ہے وہ بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ ایسے ایسے قانون نافذ کر رہا ہے جس میں رعایا پریشان ہو جا رہی ہے، حضرت کچھ کیجیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بے جھجک المقتدی کے بعد جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے پاس آپ کہتے ہیں کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، کیا تجھے مرنا نہیں ہے، کیا تجھے اس زمین کے نیچے نہیں جانا ہے، کیا تجھے اس معبود مطلق کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے، کیا تو اسے معبود نہیں مانتا ہے، کیا تو اسے مسجود نہیں مانتا ہے، کیا تو اسے قادر مطلق نہیں مانتا ہے، کیا تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تو نے ایسے شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے جو ایسے ایسے حکم نافذ کرتا ہے جس سے رعایا پریشان ہو جا رہی ہے، رعایا حالات سے دوچار ہو جا رہی ہے، جلدی سے تو اس حکم کو بدل تاکہ پروردگار عالم تجھ پر رحم فرمائے، تیری نسل پر رحم فرمائے اور تیرے تصدق تمام رعایا پر رحم فرمائے۔ اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا، وہ آن کی آن میں اس قاضی کو فوراً معزول کر دیتا ہے اور فوراً دوسرے قاضی کو وہاں پر نامزد کرتا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم کا اعلان ہے۔ اب آپ سوچیے وہاں ابو جہل جو سرداران مکہ میں سے تنے تنہا امت محمدیہ کا فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جاتے ہیں، ایک اعرابی سے اس کا پیسہ دلواتے ہیں، حق بیانی فرماتے ہیں، اور یہاں پر وقت کا بادشاہ، بغداد معلیٰ کا راجہ بادشاہ، سب سے بڑا اسلامی سلطنت کا اس وقت کا بادشاہ خلیفہ عباسی، اس سے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تو فوراً اسے معزول کر اور اللہ کی رحمت کا تو طلبگار بن جا تاکہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیرے تصدق تیری نسل پر رحم فرمائے اور ان کے تصدق ان تمام رعایا پر رحم فرمائے۔ آپ کا اعلان سننے کے بعد اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ فوراً قاضی کو ہٹا دیتا ہے، دوسرے قاضی کو رکھ دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے پروردگار عالم نے میرے جد کریم کے نقش قدم پر پیدا فرمایا، میں نے وہاں معجزات کا ذکر فرمایا اور یہاں پر کرامات کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خاک شفا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مورخین مصنفین عاشقین یہ فرماتے ہیں، بلکہ مورخین کہیے، عاشقین کا قول تو دوسرا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو اپنے پیر مبارکہ کے نیچے سے مٹی اٹھا کر دے دی، اس کو شفا مل گئی ایک جگہ. لیکن عاشقوں کی جماعت اور بالخصوص ہمارے آپ کے عظیم المرتبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے مدینہ طیبہ کی مٹی کھا کے شفا ہے. پورے مدینہ طیبہ کی مٹی مبارکہ کھا کے شفا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب شہر رسول سے نسبت رکھتی ہیں، مزار رسول سے نسبت رکھتی ہیں، گنبد رسول سے نسبت رکھتی ہیں، نام رسول سے نسبت کرتی ہیں، خاندان رسول سے نسبت رکھتی ہیں، اصحاب رسول سے نسبت رکھتی ہیں. پوری مدینہ طیبہ کی مٹی کھا کے شفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے عاشقین وہاں چوم لیا کرتے تھے. حضرت امام مالک جب سے پیدا ہوئے جب تک آپ رہے، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی پوری تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ آپ کبھی مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہوئے. آپ 4 مسلک کے دوسرے سب سے بڑے امام ہیں. امام اعظم کے بعد آپ کا نام گنا جاتا ہے. آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی رہ گزر کو لیٹ کر چوم لیا کرتے تھے، دیواروں کو چوم لیا کرتے تھے، پتھروں کو چوم لیا کرتے تھے. اگر کسی سے بھی سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں تو امام مالک ہر وقت باوضو رہتے تھے، فوراً اس جگہ کو چوم لیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کو یہ بتا دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار پر آپ نے ٹیک لگائی ہے، فوراً اس دیوار کو آپ چوم لیا کرتے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں پورے مدینہ طیبہ کی مٹی کھا کے شفا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. حضرت غوث اعظم نے فرمایا میرے پروردگار اعلیٰ نے میرے رسول کے نقش قدم پر پیدا فرمایا. اس کو ذہن میں رکھیے. پوری مدینہ طیبہ کے مٹی کو کھا کے شفا بنایا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں ایک مرتبہ بیماری آئی. بیماری ایسی آئی کہ لوگوں کو شفا نہیں مل رہی. طبیب وید سب کے سب پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو کسی نے آ کے پوچھا حضرت غوث اعظم سے، یا شیخ کرم نوازی فرمائیے، بغداد کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیا کیا جائے کہ ہم سب کو پروردگار عالم شفا عطا فرمائے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جو میرا مدرسہ ہے، یہ میرے مدرسے میں جو آنگن ہے، ان سے کہو آگے میرے مدرسے کی گھاس لے کر جائے، کھا لیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے. تاریخ گواہ ہے جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے مدرسے کی جو گھاس اگی ہوئی ہے وہاں سے گھاس لے کر جاؤ، کھا لو، سب کو پروردگار عالم شفا عطا فرما دے گا. تو ایک ریلا چل رہا تھا قادریہ مدرسے کے گیٹ پر، دروازے پر، آنگن میں ایک ریلا چلتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور یکایک کچھ دن کے بعد دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں کوئی گھاس نظر نہیں آ رہی ہے. سب وہ گھاس بغداد معلیٰ کے شہر بغداد میں رہنے والے تمام لوگوں کے پیٹوں میں چلی گئی اور سب کو پروردگار عالم شفا عطا فرما. سوچیے، یہاں پورے مدرسے کی گھاس کو پروردگار عالم نے شفا بنا دی، وہاں مدینہ طیبہ کی شہر کی مٹی کو شفا بنا دیا، کھا کے شفا بنا دیا. پروردگار عالم کیسی محبت فرماتا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اب ذرا سا میں ادب کے مقام پر آؤں. غریب نواز کے بارے میں آپ نے تو سنا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پڑھائی کا زمانہ تھا. تو ایک غوث وقت، یہ واقعہ آپ نے 12 سنا، مگر جب ادب کا ذکر آتا ہے اور سچائی کا ذکر آتا ہے تو ان دو شخصیات کا ذکر ضرور بھی ضرور کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ادب کی ابتدا شروع کر دی جاتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں ایک ولی کامل کا ذکر ہوتا ہے، شہرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، ان کی ولایت کا شہرہ خوب ہوتا ہے. اور اس مدرسے تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بغداد معلیٰ کے سرزمین پر ایک ولی تشریف فرما ہوا ہے، ایک ولی آیا ہوا ہے، ایک ولی جلوہ گر ہوا ہے. تو جو وقت دیکھتے دیکھتے آن کی آن میں غائب ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتا ہے، جس کے بارے میں لوگ
کہتے کہ وہ زمانے کا غوث بھی ہے، زمانے کا قطب بھی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ کے ایک ساتھی اور آپ کے ایک سینئر ساتھی جن کا نام تھا ابن سقا، یہ تینوں ارادہ کرتے ہیں کہ چلو اس غوث وقت اس ولی کامل کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ابن سقا جو ہوتا ہے بڑا قابل ہوتا ہے، بہت ماہر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دیار میں، اپنے علاقے میں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، اپنے مکتب میں، کہ جہاں بھی جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو اس سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فرد ایسے رہتے ہیں جو کسی نہ کسی کام میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں، مگر ان کی مہارت کے ساتھ ساتھ ان کے خام و خیال میں یہ بھی رہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جو کر کے دکھا دوں گا لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ کر نہیں پائیں گے، لوگ خام کا میرے ہی پاس آئیں گے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ غرور اور تکبر کی بو پائی جاتی ہے، لوگ اس سے پریشان تو ہو جاتے ہیں مگر ایسا کمال وہ حاصل کر لیتا ہے کہ لوگ اس کے پاس جانے کو مجبور رہتے ہیں۔ یہی حال ابن سقا کا رہتا ہے۔ ابن سقا جیسے سنتا ہے کہ بہت زبردست ولی کامل کا کوئی چرچا ہو رہا ہے، کوئی شہرہ ہو رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ غوث وقت ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، اور تینوں بیٹھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور آپ کے دوسرے ساتھی اور ابن سقا تینوں ایک جگہ پر مدرسے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ ابن سقا کہتا ہے چلو میں ان سے ایسے سوال کروں گا کہ ان کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی اور وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سوال کہاں سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں ہے لیکن وقت کے حالات کو دیکھ کر میں بھی ان سے کچھ سوال کروں گا۔ اور وہ دونوں پوچھتے ہیں اے عبد القادر جیلانی تمہارا کیا خیال ہے، تم کس لیے جاؤ گے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف اس غوث وقت کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اسے اکتساب فیض کے لیے جاؤں گا، اسے برکت حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا، ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا، میں یہ دیکھنے جاؤں گا کہ اللہ کا ولی ہوتا کیسا ہے، اللہ کے ولی میں تاثیر کیسی ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے کو سکون کیسا ملتا ہے۔ یہ تینوں یہ ارادہ کر کے اس غوث وقت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ غوث وقت جیسے دیکھتے ہیں تینوں کی طرف ایک نظر پھیرتے ہیں، ایک نظر پھیرنے کے بعد جو ابن سقا ہوتا ہے اس کی طرف نظر پھیرتے ہیں، اس غوث وقت کے چہرے میں سرخی مائل ہو جاتی ہے، یعنی جلال طاری ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد حضرت غوث اعظم کے دوسرے ساتھی کی طرف دیکھنے کے بعد وہ بھی سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دونوں ساتھی کی طرف اس غوث وقت نے جب دیکھا تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ چہرہ متغیر ہونے کے بعد یکایک آن کی آن میں اپنی جگہ سے وہ غوث وقت غائب ہو جاتے ہیں، اور غائب ہونے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چہرہ سرخ ہی رہتا ہے، اور وہ غوث وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا نام ابن سقا ہے، اور تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا، تو مدرسے میں یہ سوچ کر آیا ہے تو بڑا قابل بنتا ہے، تیرے اندر اللہ نے علم و ہنر عطا فرما دیا ہے، تو اپنے سامنے کسی کو سوچتا نہیں ہے، کسی کو جوڑتا نہیں ہے، کسی کو مد مقابل رکھنے کا قائل نہیں سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا، تیرے منہ سے نکلنے والا سوال یہ ہوگا اور اس کا جواب دیکھ میرے سینے میں پروردگار عالم نے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے، اس کا جواب یہ ہوگا، تیرا دوسرا سوال یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہوگا، تیرا اگلا سوال یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہوگا، اور میری نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی ہے کہ تیرے اندر غرور اور تکبر کی شوشیں پھوٹ رہی ہے، اور میری نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی ہے کہ تو علم و ہنر میں بہت ماہر ہوگا، تجھے خوب چرچا ہوگا، خوب شہرت ملے گی، خوب عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی آخر میں تو مناظرہ کرتا رہے گا، مناظرہ جیتتا جائے گا، مناظرے میں فتح یاب ہوتا جائے گا، اور یکایک میں دیکھتا ہوں کہ تو دنیا پرستی میں ایسا مبتلا ہو جائے گا اور تیرا خاتمہ گمراہیت پر ہو جائے گا، تجھے کوئی بتانے والا نہیں رہے گا، اور تجھے یہ سب لے کر ڈوبنے والے ہیں تیرے اپنے خود کیے ہوئے غرور اور تکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھی کی طرف حضرت غوث وقت کی ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا ارادہ تو کوئی خاص نہیں تھا، لیکن تیرے سینے میں بھی سوالات کے بھنڈار پھوٹ رہے ہیں۔ تو سوچ رہا ہے کہ میں موقع محل دیکھ کر میں ان کی بارگاہ میں میں سوال کروں گا۔ تو سوال یہ کرنے والا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تیرا اگلا سوال یہ ہوتا، اس کا جواب یہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو غوث وقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ تو دنیا پرستی میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک آ جائے گی اور تو ایسا ملوث ہو جائے گا، لیکن فضل ہے پروردگار عالم کا کہ تجھے پروردگار عالم جو تیری نیت کچھ سچی بچی ہے، اس نیت سچی کے طفیل تجھے پروردگار عالم بچا لے گا اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور پھر وہی غوث وقت اپنی نظر التفات حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اور اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ ان کا چہرہ مسرور ہو جاتا ہے، خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، تیرا نام تو عبد القادر ہے، تو جیلان کا پیدا جیلان سے ہے، تو جیلان کا پیدا ہونے والا ہے اور تو یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور تو میری بارگاہ میں صرف میری زیارت کے لیے آیا ہے۔ پروردگار عالم نے جو مجھے کمالات عطا فرمائے ہیں تو اس سے اپنے اندر برکت لینے آیا ہے، اپنی روح کو تازہ کرنے آیا ہے۔ بیٹا عبد القادر، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بغداد معلّہ ہوگا، علم و ہنر کے شہنشاہ اپنی اپنی مسلک پر ہوں گے، لوگ خانقاہوں میں ایک سے بلکہ ایک ولی ہوں گے اور خانقاہیں ہوں گی، اسٹیج لگے گا اور بغداد معلّہ کے سب سے اونچے ممبر پر میری ولایت نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے۔ تو کھڑا ہو کے ارشاد فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھی ارشاد فرماتے ہیں دن گزرتا گیا، ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے دیار کو چن لیے۔ ابن سقا کا حال میں نے دیکھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ کمالات عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے وہ مناظرے پہ مناظرہ جیتا گیا، کئی یہودیوں سے مناظرہ، کئی مجوسیوں سے مناظرہ، کئی عیسائیوں سے مناظرہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ وہ اسی میں ملوث ہو گیا۔ پھر اس کو عیسائی بادشاہ کی لڑکی سے محبت ہو جاتی، وہ پسند کرتا ہے۔ پسند کرنے کے بعد عیسائی بادشاہ یہ شرط رکھتا ہے کہ ابن سخا اگر تو میرے مذہب کو قبول کرتا ہے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ ابن سخا جو بے مثال عالم فاضل ہونے کے بعد، بہترین مناظر ہونے کے بعد پھر اس لڑکی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس عیسائی بادشاہ کو مان لیتا ہے، اس کی شرط کو قبول کر لیتا ہے، اس کی لڑکی سے نکاح کرنے کو ٹھان لیتا ہے۔ جب اس کے بعد یہ اپنا مذہب کو چینج کر دیتا ہے ابن سخا تو عیسائی بادشاہ اس کو یہ کہتے ہوئے دھکا مار دیتا ہے کہ تجھے پروردگار عالم نے تجھے تیرے دین اسلام کی طرف اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنے فیضان عطا فرمائے، اتنے اونچے مقام پر عطا فرمایا، اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، تجھ سے کوئی مناظرہ جیت نہیں سکتا تھا۔ تو ایک ادنا لڑکی کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑنے کو راضی ہو گیا، تو ایک ادنا لڑکی کی وجہ سے اپنے رتبے کو قربان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ایک ادنا لڑکی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ جب تو اپنے مذہب کا نہیں ہوا، جب تو اپنے رسول کا نہیں ہوا، جب تو اپنے خدا کا نہیں ہوا، جب تو اپنے علم کا نہیں ہوا، جب تو اپنے کمالات کا نہیں ہوا، تو میرا کیا ہوگا، میری لڑکی کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ ابن سقا کو اٹھا کر سرحد کے کنارے پھینک دیتا ہے۔ یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھی ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا کہ ابن سقا وہی سڑک پر پڑا، لوگ اس کو کنکر مارتے رہے، پتھر مارتے رہے، لاد مارتے رہے، گھوسا مارتے رہے۔ جو ایک زمانے کا زبردست عالم فاضل مناظر تھا، ایک زمانہ وہ آ گیا، اسی گمراہیت میں وہ مر گیا۔ اور حضرت غوث اعظم کے دوسرے ساتھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو غوث وقت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کہ تو بھی سوال کرنے آیا تھا، موقع محل دیکھ کر مجھ سے سوال کرنا، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک آ جائے گی، لیکن پروردگار عالم جو تیری نیت کچھ اچھی ہے اس کے طفیل تجھے بچا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا پرستی میں اس طریقے سے ڈوب گیا کہ مجھے عبادت و ریاضت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور پھر اس کے بعد جب میں اس میں ڈوب گیا مجھے یکایک وہ غوث وقت کا جملہ جب یاد آیا تو میں نے ساری چیزوں کو طلاق دے دیا،
ساری دنیا داری کو طلاق دے کر میں نے دین اور مذہب کو اختیار کیا، پروردگار عالم نے مجھے بچا لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں، غوث اعظم کے دوسرے ساتھی فرماتے ہیں کہ میری نگاہ نے یہ بھی دیکھا جو غوث وقت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کہ بیٹا عبد القادر تیری نیت میں سچائی ہے، پروردگار عالم تیری نیت کے طفیل تجھے وہ مقام رفیع عطا فرمائے گا کہ بغداد معلیٰ کے سب سے اونچے ممبر پر تو اعلان فرماتا ہوا نظر آئے گا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم حاضی، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب 60 سال لگ بھگ عمر شریف کی حضرت غوث اعظم کی، آپ فرما رہے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، جس وقت حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو ایران کے شہر سجستان میں حضرت خواجہ غریب نواز ایک غار میں تشریف فرما تھے، عبادت ریاضت کر رہے تھے۔ اب اللہ ہی جانے یہ آواز اس زمانے میں کیسے پہنچی، حضرت غوث اعظم کی صدا کو فوراً غریب نواز نے سماعت فرمائی اور حضرت غریب نواز زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے لا بل علی عینی و راسی، یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اگر یہ فرما رہے ہیں، آپ اتنے اونچے مرتبے کے ہیں، آپ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ سے سنوارے گئے ہیں، آپ کو پروردگار عالم نے اپنے رسول مختار کا ایسا نائب مطلق بنایا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قدم ہم سب کی گردنوں پر ہے تو معین الدین سے اتنا نہیں تسلیم کر رہا ہے، معین الدین کہہ رہا ہے کہ بلکہ آپ کا جو قدم ہے میرے سر پر ہے، میری آنکھ پر ہے، میں اس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو قبول فرما رہا ہوں۔ آپ سجستان کے غار میں فرما رہے ہیں لا بل علی عینی و راسی، جیسے ہی غریب نواز نے یہ ارشاد فرمایا، پھر بغداد معلیٰ کے منبر اطہار پر غوث اعظم سماعت فرماتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو اپنی زبان کی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے جو میری طرف الہام کیا گیا ہے، میرے اس حکم کو ماننے میں سب سے پہلے اگر کسی نے سبقت کی ہے تو غیاث الدین حسن کے بیٹے نے سبقت کی ہے، جس کا نام معین الدین حسن ہے، اور پروردگار عالم اس سبقت کے طفیل اسے ہندوستان کا والی بنائے گا، اسے ہندوستان کا شہنشاہ بنائے گا، اسے ہندوستان کا سلطان بنائے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے غوث اعظم کو بہت کچھ عطا فرمایا، اپنے غوث اعظم کے صدقے میں تمام ولیوں کو بہت سب کچھ نوازا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندہ پناہ شیخ عبد القادر، اے ذل الہ شیخ عبد القادر، ذل الہ پروردگار عالم کا سایہ، اس کی صفات کا سایہ، آج تک کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے بندہ پناہ شیخ عبد القادر، اے ذل الہ شیخ عبد القادر، محتاج و غدائم تو زبی تاج و کریم، شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیخ عبد القادر جیلانی، المدد 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 یا شیخ عبد القادر جیلانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے بولنے میں کہنے میں کسی قسم کوئی لفظ ہوئی ہو، پروردگار عالم حضور غوث اعظم کے صدقے میں میری لفظوں کو معاف فرمائے اور مجھے حق پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔